الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب والائمة المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام ولن آدائہم اجمعین ناد علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بحمدللہ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب مجھے آنا تھا آپ کی بستی میں تو پھر بلا ہی لیا مولا نے، اب چاہے کسی بھی وسیلے سے بلایا ہو۔ اب مجھے پہلے ہی بلانا تھا تو شاید پہلے ہی حاشیہ لگنا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ اس سرزمین سے ایک عجیب سی انسیت ہو گئی ہے، مسلسل آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی محفل میں اور مجلس میں ذاکر ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، عالم ہو، جاتا اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ جب یہ 14 کی تائید ہوتی ہے تب ذاکر پہنچتے ہیں، اور یہ ہمیشہ آپ کو عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اور جس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ 14 کی تائید کے بغیر کائنات کا کوئی کام ہوتا ہے تو پھر وہ اس دنیا میں چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے، شہادت کے درجے پہ کبھی فائز نہیں ہو سکتا۔ اور محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دل کا خزانہ ہے۔ بڑی اچھی تقریر ہو رہی تھی، شورائے کرام ذوی الاحترام علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت عمدہ تقریر کر رہے تھے ہمارے برادر بزرگ حسینی صاحب قبلہ، اور آپ ماشاءاللہ ان کی پرعلم تقریر سے مستفید ہو رہے تھے۔ شورائے کرام ذوی الاحترام کا کارواں آ چکا ہے۔ محترم مؤذن ولایت علی مولانا بلال کاظمی صاحب، محترم وقار سلطان پوری صاحب، محترم مولانا شمس تبریز صاحب، محترم شبی گوپال پوری صاحب، محترم شبروز کان پوری صاحب، محترم ساغر بنارسی صاحب، اور بھی اگر قرطاس پہ کوئی نام ہو تو میرے حافظے کی بیعت سے خارج ہو رہا ہے۔ محترم قرطاس کربلائی صاحب جو اس قرطاس پہ نہیں تھے، میں مکمل قرطاس آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے سنتے رہیے گا پوری رات۔ یہ شورائے کرام ہیں جو انشاءاللہ یک بعد دیگرے آپ کے سامنے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ لیکن یہ جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بیٹے کوئی داد دے نہ دے لیکن آپ داد دیتے رہیے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن جبرائیل ضرور دیکھ رہے ہیں۔ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو یاد رکھیے گا محشر کے میدان میں جب یہ سیڑھی چلائی جائے گی، حالانکہ بعد میں میرا جملہ پکڑا نہ جائے کہ محشر کے میدان میں سیڑھی کیسے چلے گی، لیکن اب چونکہ میں نظامت کی بیساکھی کا سہارا لے کے ایک جملہ اپنے بچوں تک پہنچا رہا ہوں کہ جب یہ کیسٹ محفل کی محشر کے میدان میں چلائی جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ سامعین میں ذکر علی پہ ہاتھ کون بدل کر رہا تھا، 32 دانتوں کے پہرے سے زبان کو آزاد کر کے نعرہ حیدری کا جواب کون دے رہا تھا، اور کون شعروں پہ جواب دے دے کے تائید کر رہا تھا کہ ہم بھی مولا کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے گا کائنات کی وہ قومیں اور ہوں گی جو راتوں کو سو جاتی ہیں، یہ واحد قوم ہے حسینی جسے حسینیت کہتے ہیں۔ یہ راتوں کو جاگ جاگ کے بتاتی ہے کہ تم رات کو سوتے ہو، تم ہرملا والے ہو، ہم رات کو جاگ کے اپنا مقدر بنا رہے ہیں تو ہم ہر والے ہیں۔ ہم راتوں کو جاگ کر یہ بتاتے ہیں یہ عالی مدد نعرہ حیدری۔ مائک بہت اچھا لگوایا ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں، بہت عمدہ۔ اور اس لیے میں کہہ دیتا ہوں چونکہ شورائے کرام جو ابھی حجرے میں ہیں ان کو بہت اطمینان ہو جائے کہ وہ یہاں آئیں۔ دیکھیے میں اپنی نظامت کا آغاز کر رہا ہوں، اور ہوتا یہ ہے کہ نعت کے مصروں سے نظامت کا آغاز ہوتا ہے، اور نعت ہی کے ذریعے محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ توحید کا بھی ذکر ہو چکا، رسالت کا بھی ذکر ہو گیا، امامت کا بھی ذکر ہو گیا، طہارت کا بھی ذکر ہو گیا۔ آئیے میں آپ کے سامنے خلش مظفر حیدرآبادی سندھ پاکستان بہت دور سے مصرے لایا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں مصرے، اپنے نظامت کا آغاز کرتا ہوں نعت نبی سے۔ سنیے وہ فرماتے ہیں، گوری خالصہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ یقین ہو، وہ فرماتے ہیں کہ بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو۔ مصرع سنیے گا، خلیش مظفر حیدرآباد سندھ پاکستان، وہ فرماتے ہیں کہ بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ۔ گوری خالصہ ہے یہاں پہ سورہ کوثر پڑھا جاتا ہے تو تیسری آیت کی تلاوت پہ لعنت ہوتی ہے، اور تیسری آیت کی تلاوت کر کے ہی ابتر پہ لعنت ہوتی ہے، کوثر پہ صلوات پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے مصرے پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو۔ حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو،
آئے ہائے ہائے، خلیش مظفر حیدرآبادی سندھ پاکستان، تیسرے کو نہ دیکھیے گا، چوتھے پہ نتیجہ دے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بد دعا ہے کہ کرے غرق مدینہ تجھ کو، حج بھی کرتا ہے علی سے بھی ہے کینہ تجھ کو، ارے تیرے ماتھے پا مشقت نہیں مولائی کی، کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ، تیرے ماتھے پر مشقت نہیں مولائی کی، کوستا ہے تیرے ماتھے کا پسینہ تجھ کو۔ خلیش حیدرآبادی کے مصرے، حالانکہ حسینی صاحب نے بہت عمدہ تقریر کی۔ دیکھیے ایک کرتاس تو یہی ہے، حالانکہ میں نے ان سے کہا تھا اپنا نام بدل لیجئے آپ، تو کہنے لگے کرتاس بھائی آپ کا تخلص ہے، یہ میرا نام ہے۔ دیکھیں میں نام نہیں بدل سکتا، آپ تخلص بدل لیجئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے کرتاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت عمدہ، آپ ان سے بھی کلام سنیں گے۔ دھوکہ یہ ہوا کہ کبھی کبھی یہ مجلس پڑھ کے آئے تو مجلس والوں نے مجلس کے بعد فون ہمیں سنایا، فون ہمیں کیا اور کہا کہ آپ ہی کرتاس صاحب ہیں؟ تو ہم نے کہا جی سرکار میں ہی کرتاس صاحب ہوں۔ کہنے لگے آپ ہی مجلس پڑھ کے گئے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بخش دیجئے، وہ دوسرے کرتاس صاحب ہیں جو پڑھ کے گئے، میں نہیں پڑھ کے گیا ہوں، یہ ہمارے برادر عزیز ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسینی صاحب نے تقریر کی، دیکھیے میں نے 4 مصرے صرف اس لیے پڑھے ہیں تاکہ آپ مجھ سے مسلسل ہو جائیں، مجھ سے جڑ جائیں۔ میں صرف اور صرف 10ویں امام کے حوالے سے محفل ہے، تو امام علی نقی علیہ السلام جب امام کا نام آتا ہے تو صلوات مومنین پہ واجب ہو جاتی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے محفل ہو رہی ہے، آپ نے اتنی لمبی تقریر سنی ہے، میں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا خسارہ ہو گیا، ورنہ میرا نام اگر ہوتا تھا تو میں سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا تھا، گواہی دیں گے مولانا، اور یہاں پہ آ کے میں استفادہ کرتا تھا۔ بیٹے آپ یہ بعد میں کیمرہ آپ لے لیجیے گا، سی ڈی لے لیجیے گا، بعد میں سی ڈی لے لیجیے گا، آپ ذرا سا دیکھیے، اس لیے کہ یہ عبادت کا مسلح اٹھ جاتا ہے تو دوبارہ پھر اس کی قضا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ صبح کی نماز اگر چھوڑ دیجئے تو اس کی قضا بجا لائیے گا، لیکن یہ اگر لمحات قضا ہو گئی تو دوبارہ نہیں آتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو اگلے سال یہ لمحات ملیں گے۔ مولانا شبیہ گوپال پوری صاحب بھی آ گئے۔ دیکھیں میں یہاں سے جوڑ لاؤں آپ کو، امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام ہے، اور 10ویں امام کا قید خانہ ہے کنواں۔ کیا ہے قید خانہ؟ کنویں میں امام علی نقی علیہ السلام کو کنویں میں قید کیا گیا۔ خدا کی قسم کتنا لاشعور تھا متوکل، میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ چاہے جیسا قبول کیجئے، کتنا لاشعور تھا متوکل کہ اس نے اسے کنویں میں قید کیا کہ جس کے نام کے وسیلے سے یوسف کنویں سے باہر آ گئے۔ آئے ہائے، جملے کی لاج نہیں رکھی آپ نے، اسے کنویں میں قید کیا کہ جس کے نام کے وسیلے سے جناب یوسف کو کنویں سے آزادی مل گئی۔ یہ تو دین کے بچانے کا مسئلہ تھا، ورنہ چاہ اور اس کے بعد امام کا قید خانہ، یہ کسی میں طاقت نہیں تھی جو قید خانہ بنا دے اور سورج کو قید کر لے، لیکن متوکل کو پتا نہیں تھا کہ سورج کو بیڑیاں پہنا سکتا ہے، سورج کی کرنوں کو بیڑیاں نہیں پہنا سکتا۔ اور یہی ثبوت ملا دربار شام میں جب جناب سید سجاد علیہ السلام کو قیدی بنا کے لایا گیا تو جناب سید سجاد کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، لیکن خطبے کی جو روشنی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کے زبان سے نکل رہی تھی، اور اس روشنی کو وہ یزید بھی نہیں روک پایا جیسے متوکل یزید نہیں روک پایا۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقط مات میتتن جاہلیہ۔ دو نسخے ہیں، فقط کے ساتھ بھی ہے اور ایک فقط کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ فقط کے ساتھ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ۔ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مرتا ہے، جاہل نہیں، دور جاہلیت کی موت۔ آئے ہائے، یہ تو مجلسی مجمع ہے میرے سامنے، علماء بیٹھے، جاہل نہیں، دور جاہلیت کی موت کا کیا مطلب؟ کہ جب تک رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا وہ دور جاہلیت تھا، اس دور جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ اور اس دور جاہلیت میں بھی کچھ ایسے مومن تھے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین، مومنین پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مومنوں میں ایک مومنوں کے نفسوں کا رسول مبعوث کیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی رسالت سے پہلے بھی عرب میں مومن تھے. ایک حدیث مشہور ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو جانے نہیں پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. سنیے، آپ کے پاس جیسے عقل ہے متوکل کے پاس بھی تھی، کیونکہ وہ بھی تھا، انسان تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مضاف ہو گیا، آپ خالص ہیں. آئے ہائے، کہاں ہیں آپ؟ توجہ ہے. وہ مضاف ہو گیا، وہ جناب آدم کی خالص نسل میں نہیں ہے، آپ خالص نسل میں ہیں. اور امام کو جو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ کس کے لیے حدیث ہے؟ آپ کے لیے، جانوروں کے لیے؟ بڑی بات کہہ رہا ہوں. آپ کے لیے حدیث ہے یا جانوروں کے لیے؟ ان کے لیے شریعت ہے کہ جن کے پاس عقل ہو. جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی. لیکن امتحان لیا گیا امام علی نقی کا کہ پنجرے میں داخل کیا گیا کہ جانور ہیں، یہ امام کو کھا جائیں گے. لیکن متوکل لاشعور تھا، یہ جانور لاشعور نہیں تھے. جیسے ہی پنجرے میں ڈالا گیا، شیر نے جناب امام علی نقی کے پیروں پر شیروں نے سر رکھ دیا. اب ایک جملہ کہہ جاؤں، آپ چاہے جیسے قبول کیجئے. دیکھیں یہ واقعہ جو ہے کئی اماموں سے منسوب ہے، عالم دین تشریف فرما ہے، کئی اماموں سے منسوب ہے، لیکن ایک روایت امام علی نقی سے بھی ہے. جو پڑھتا ہوں وہ پڑھ کے پڑھتا ہوں، سن کے نہیں، اس لیے ڈرتا نہیں ہوں. امام علی نقی علیہ السلام سے بھی روایت ہے، جو کتاب میرے پاس موجود ہے. پنجرے میں ڈالا گیا، متوکل لاشعور یہ سمجھ رہا تھا، ابتر زادہ سمجھ رہا تھا کہ کوثر زادے کو شیر کھا جائیں گے. لیکن ہوا کیا؟ پنجرے میں ڈالا، جملہ بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، پنجرے میں ڈالا، شیر نے امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا. تو اب پتا چلا کہ جانور میں اور متوکل میں کیا فرق ہے. ارے نہیں ہے کہ آپ شاید کہیں چلے گئے. اب سمجھ میں آیا کہ جانور میں اور متوکل میں کیا فرق ہے. میں تو متوکل کو جانور بھی نہیں کہہ سکتا، ورنہ جانوروں کی توہین ہو جائے گی. متوکل عقل رکھنے کے بعد اتنا لاشعور تھا کہ اس نے کوثر کو پنجرے میں بند کیا اس نیت سے کہ جانور کھا جائیں گے. لیکن جن جانوروں کے پاس عقل نہیں تھی وہ پہچانتے تھے کہ یہ وقت کا امام ہے. جن کے پاس عقل نہیں تھی وہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ وقت کا امام ہے. دیکھیں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں نثری سلسلے کو منقطع کرتا ہوا نظم کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے قرطاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کے اس قرطاس سے یہاں تک اور یہاں سے لے کے آخری مجمع تک مصرے پہنچاتا ہوں. دیکھیے گا ہر سال کی نظامت کے نئے 2021 میں نظامت ہو رہی ہے تو مصرے بھی 2021 کے ہوں گے. آپ چاہے جیسے سنیے. نعت نبی ہو گئی، اب میں شبی گوپال پوری کو آپ کے حوالے کروں. بھیا سن لیجئے، افتخار عارف کو پڑھنے جا رہا ہوں، کلیجے کو ذرا مضبوط کیجئے. افتخار عارف شعبہ ادب کا ایک عہد، ایک صدی، ایک زمانہ. وہ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا. مصرع مکمل نہیں ہوا، ابھی مکمل نہیں ہوا. افتخار عارف اگر مکمل یہیں پہ کر دیں تو افتخار عارف کیسے؟ کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اے خدا کی قسم ایسا جاگیے گا، میں افتخار عارف کو پڑھ رہا ہوں کہ کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ. ایک شیر تک لانا ہے، داد نہیں چاہیے قرطاس کو. گوری خالصہ میں ہوں، داد جتنی لینی ہے میں لے چکا ہوں، بس آ گیا ہوں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کہاں میں اور کہاں مدحو ثنا. قرطاس آپ سنیے، کہاں میں کبھی کہہ نہیں پاتا ہوں، آپ ہو گئے تو میں کہہ رہا ہوں اپنے کو مخاطب کر کے کہ کہاں میں اور کہاں مدحو ثنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جو کچھ کہہ لوں تو یہ بھی ہے عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. فرماتے ہیں خدا بندہ حسین ابن علی کا غم قیامت تک میری نسلوں میں رہ جائے. اما کیا صحاف ہے مصروں میں. افتخار عارف فرماتے ہیں کہ حسین خدا بندہ، لہجہ دیکھیے اسے شاید لکھنؤ کہتے ہیں، کہ خدا بندہ حسین ابن علی کا غم قیامت تک میری نسلوں میں رہ جائے بحق فاطمہ زہرا برائے فاطمہ زہرا. سلامت رکھیں. اچھا گوری خالصہ کی ایک روایت رہی ہے کہ ہر
دو بزرگ کے درمیان ایک جوان بیٹھا رہتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ، اور وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان. دیکھیں یہ عمر آپ کی سہارا دینے کی ہے، سہارا لینے کی نہیں ہے. تھوڑا سا سہارا دیجئے آپ شورائے کرام کو اور وہاں سے بولتے رہیے. اور آپ کا بولنا اوجب ہے کیونکہ نوجوان شاعر پڑھ رہا ہے. اور جب پڑھیں گے ہمارے وقار بھائی تب ہمارے یہ جو 45 کے پار کے لوگ ہیں وہ داد دیں انہیں. لیکن جو شبی بھائی پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے جو 18 برس کے ہیں وہ تو داد دے. اب یہاں سے داد ملے گی. دیکھیں گوری خالصہ ہے بیٹے، داد دینے کے لیے کہا ہے، بات کرنے کے لیے نہیں. ہاں 2021 میں ہوں تو اب میں اپنا ہی کلام پڑھوں اس لیے کہ اب کسی کے کلام کی ضرورت نہیں ہے. سنیے نیا کلام اور عدالت دیکھیے. مطلع پڑھتا ہوں، مطلع سے بتائیے کہ میں لکھنؤ میں نہیں ہوں، میں اس وقت گوری خالصہ میں ہوں. ابھی تک آپ نے بتایا نہیں، اب بتا دیجئے. میں مطلع پڑھتا ہوں کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں. آپ سنیے، میں ایک نئی ردیف آپ کے حوالے کر رہا ہوں. عدالت علی دیکھیے اور مصرع سنبھالیے گا. نیا کلام پڑھ رہا ہوں تو نئے طریقے سے سنیے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی وار تھا ہر بار کئی قسطوں میں. ہاں تھوڑا سا جاگیے گا، تھوڑا سا جاگیے تاکہ مجھے لگے کہ محفل کا آغاز ہو گیا. نیا کلام پڑھ رہا ہوں، مطلب سنیے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں. بیس تو زیادہ ہو گیا تھا شبی صاحب، ترنم بدل رہا ہوں کہ چلی حیدر کی جو تلوار، تحت کا بھی ترنم ہوتا ہے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تھا ہر بار کئی قسطوں میں. ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ، بٹ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں. تھوڑا سا جاگیے گا، ردیف کا لطف لیجئے. نعرہ حیدری، ردیف کا لطف لیجئے گا. شیر تک لا رہا ہوں، سنیے گا کہ چلی حیدر کی جو تلوار، چشمہ اتار کے تاکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنیے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تھا ہر بار کئی. آپ کے مزاج تولا تبرہ دونوں سنیے کہ چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، ایک ہی بار تھا ہر بار کئی قسطوں میں. ایک خطبے سے ہی زینب نے کیا تھا حملہ، بٹ گیا شام کا دربار کئی قسطوں میں. دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح. ارے کہاں سو رہے ہو گوری خالصہ والوں، سنیے شعر کہ دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح، آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں. دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح، آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں. ذکر سرور سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو. ہائے ہائے ہائے. دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں. مائک کے قریب نہیں ہوں، مائک کو منہ لگانا صحیح نہیں ہے اس وقت. کہ دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح، دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے. بیٹے تمہیں دیکھ کے وہاں تک شعر پہنچا رہا ہوں، چاہے جیسے وہ سن لیں. دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح، آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں. ذکر سرور سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے عزادار کئی حیدر حیدر حیدری یا علی. چلی حیدر کی جو تلوار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں. بیٹے دیکھیں چلی حیدر کی جو تلوار کئی قسطوں میں، دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح. پڑھنے والے مولوی پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے جب قسطوں میں ٹوٹیں گے. کہ دیکھنا قسطوں میں ٹوٹیں گے یزیدوں کے نکاح، آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں. ذکر سرور سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے عزادار. ہاں کربلا پہنچے، نجف پہنچے، مدینہ پہنچے، کر لیا خلد کا دیدار. میں نے بہت آرام سے پڑھ دیا. کربلا پہنچے، نجف پہنچے، مدینہ پہنچے، کر لیا اپنی عمر شعر گوئی کا. شاید کوئی نازک شعر پیش کر رہا ہوں، قبول کیجئے. آج مار ڈالیں گے، آج گزریں گے علمدار کئی قسطوں میں. حسن یوسف کو بچا لے گئے اکبر، ورنہ بکتا رہتا سرے بازار کئی. حسن یوسف کو بچا لے گئے اکبر، ورنہ بکتا رہتا. یا علی
یا علی علی جناب مولانا وقار سلطان پوری صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی جناب مولانا شم تبریز صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. دیکھیے رہبران دین کے آنے پہ صلوات پڑھی جاتی ہے. ذکر سرور سے کبھی اشکوں سے مفتی تجھ کو مار ڈالیں گے ازادار. کئی قسطوں میں شم صاحب مار ڈالیں گے ازادار. کئی قسطوں میں مفتی والا مصرع چھوڑ دیا تب مخاطب کیا ہے کہ مار ڈالیں گے ازادار. کئی قسطوں میں حسن یوسف کو وقار بھائی بچا لے گئے اکبر ورنہ بکتا رہتا سرے بازار. کئی قسطوں میں ایسی ردیفیں بہت نکالی ہیں لیکن اس وقت ایک ہی کلام سنیے, وقت نہیں ہے میں شورا کو آپ کے حوالے کروں اس لیے کہ مجھے میں چلتا ہوں خلیش حیدرآباد کی طرف, خلیش مظفر صاحب کی طرف. وہ مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں, صلوات بلند ترین آواز سے پڑھیے تو میں ان کے مصرے پڑھ دوں اور شاعر آپ کے حوالے کروں. صرف بیرونی ہے نا, غالباً صرف بیرونی شورائے کرام کو پڑھوانا ہے تو آپ اسے یہی سمجھ کے سنیے کہ بیرونی شورائے کرام کو پڑھوانا ہے. اب آئیے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ خاص طور پہ مصرے سنیے گا جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, چاہے جیسے سنیے کہ سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں. مقتل اگر اچھا ہو تو قتل ہونے میں مزہ آتا ہے. یہ پہلے مصرے پہ آپ نے مجھے ڈرا دیا. اجرا یہیں سے ہو رہا ہے, چاہے جیسے سنیے. سوال پھر سے سن لیجئے ہمت انگوش. سوال اس نے کیا تھا خطا کے لہجے میں. اب تھا کو ہے کرتا ہوں. سوال مولانا سنیے گا, سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں. مولانا اس لیے کہ آپ میرے حاکم ہیں, وہ مولانا نہیں. ہاں سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں, جواب حر کو ملے گا جزا کے لہجے میں. آباد رہیے, مولا آپ کو آباد رکھے. نعرہ حیدری. شعر سنیے جہاں تک لانا چاہتا ہوں, بالکل نیا کلام کہ سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں, جواب حر کو ملے گا جزا کے لہجے میں. جواب حر کو ملے گا. نہیں سنیے, آرام سے پڑھتا ہوں, زور سے سن لیجئے گا, سکہ پلٹ دیتا ہوں, یہاں سے داد خصوصی چاہتا ہوں. سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں, جواب حر کو ملے گا خطا کے لہجے میں. شعر سنیے کہ جناب قاسم کے, جناب فروا کے قاسم کا خون شامل ہے. ذات نہٹ دیکھیے, جناب فروا کے قاسم کا خون شامل ہے. بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں. آباد رہیے. جناب فروا کے قاسم کا خون شامل ہے, بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں. مائک کہہ رہا ہے کہ قرطاس کربلائی اس کے بعد تمہیں بہت سی جگہوں پہ نظامت کرنی ہے, احتیاط پر تو, ورنہ یہ آواز گوری خالصہ میں مقیم رہ جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ سب جگہ پہنچے پورے ہندوستان میں. میں بہت دور سے مصرے پڑھ رہا ہوں. نہیں آپ آپریٹر ہیں, آپ کو قسم ہے کہ ہاتھ نہ لگائیے گا جب تک کہ میں کھڑا رہوں. مائک کی کیا بساط ہے, ہمارا گلا گھوٹ دے. مدح اہل بیت کا گلا بہت مضبوط ہوتا ہے. جیسے شبی گوپال پوری صاحب نے کہا تو کہ یہ کھینچ رہا ہے, لیکن وہ مائک کو نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ آواز کھینچ رہا ہے, بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے اب میرے گلے کی اوقات اور عظمت کیا ہے کہ میں پڑھ کے چلا جاؤں گا. اور وہ پڑھ کے چلے گئے. دیکھیے میں نے تعریف بھی کی ہے کہ نہیں ان کی, شبی صاحب کی. شبی صاحب پڑھ کے گئے. میں جب تک کھڑا ہوں آپ ہاتھ نہ لگائیے گا. ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں ورنہ سب آپ کو دیکھیں گے. سوال اس نے, اب ذرا سا مجمع دیکھیے گا, شاعری سنتا ہے کہ سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں, جواب حر کو ملے گا جزا کے لہجے میں. جناب فروا کے قاسم کا خون شامل ہے, بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں. علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ, خود اپنے آپ کو زینب چھپا کے لہجے میں. علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ, خود اپنے آپ کو زینب چھپا کے لہجے. حوالے مجھے کرنا ہے. بہت اچھے شعر سنا رہے تھے ہمارے قرطاس صاحب, اور بہت اچھا آپ سن بھی رہے تھے. کیا عمدہ کلام سنایا انہوں نے, اور دو مسدس کے دو بند, اور اس کے بعد ایک مسدس کا ایک بند, اور اس کے بعد جو ہے ڈائری بند. بیٹھ گئے ہمارے قرطاس بھائی, یہ جانتے ہیں. دیکھیے یہ لیاقت مندی ہے. بھیا تھوڑی دیر آپ لوگ سنجیدہ ہو جائیے. یہ مائک جو ہے بہت اچھی آواز ہے. دیکھیے میں اسی لیے دور ہٹ جاتا ہوں تاکہ مائک گونجے نہ آواز, اور تحت والا جو شاعر ہوگا وہ دور ہی سے بولے تو زیادہ بہتر ہے.
نہیں کچھ نہیں، بس دور سے ہم بولیں وہ زیادہ بہتر ہے، یہ قریب جانے والا مترنم شاعر ہوگا. اور یہاں سے بھیا تھوڑی دیر متوجہ رہیے، ساغر بنارسی صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے. میں یہاں سے کچھ مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو. بھیا غدیر نہیں ہے، 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، خدا کے واسطے بہت مشکل ہے. 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. ذرا سا جاگیے گا. ساغر بنارسی صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے میری فہرست کا معتبر ترنم آپ کے حوالے کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو. نیند نہ آئے بیٹے، سوئیے گا نہیں. 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. خالق، رحیم، کبریا، رازق، ولی، کریم. مصرع پڑھ دیا حسنین اکبر پاکستان کہ خالق، رحیم، مصرع سنبھالیے گا، خالق، رحیم، کبریا، رازق، ولی، کریم. کوئی لقب نہیں جو علی پر جچانا ہو. مولا آپ کو آباد رکھیں. کیا عمدہ سن رہے ہیں آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہے. ایک شعر تک مجھے لانا کہ 13 رجب کی رات ہو، میں کیا کروں، ڈائری کھولنی پڑ رہی ہے 2020 والی، یہ مجبوری ہے میری کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو. میرے کلیجے سے پوچھئے کیسے بول رہا ہوں کہ 13 رجب کی رات ہو ذکر خدا نہ ہو، ممکن نہیں کہ آج علی کی ثنا نہ ہو. ایک شعر کے لیے لانا تھا ساغر بھائی آپ کے حوالے کہ خالق، رحیم، کبریا، رازق، ولی، کریم. کوئی لقب نہیں جو علی پر جچانا ہو، ردی کے بھاؤ بھی نہ خریدوں میں وہ کتاب جس میں علی کے گھر کا کہیں تذکرہ نہ ہو. اس گھر میں آیتوں کی تلاوت حرام ہے جس گھر میں فاطمہ کی حدیثیں قصہ نہ ہو. یہ مجمع جیسے سنا مولانا امید اعظمی صاحب کا ایک مطلع یاد آیا کہ انہوں نے 2019 میں کہا تو 21 میں شعر نہیں کہا. شم تبریز صاحب، وقار صاحب چلے جائیں، آپ انہیں دیکھتے رہیے لیکن مصرع ان کو جانے دیجئے، مصرع نہ جانے دیجئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ حیدر حیدر بول رہا ہے مولانا علی عباس امید اعظمی صاحب کہ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے. مصرع سنبھال لیجئے. حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے. حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے. اچھا شکایت یہ ہے کیا امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کا جشن ہے تو ان کے لیے ایک بھی مصرع سننے نہیں مل رہا. کم سے کم ہمارے کانوں تک آئے، ہماری سماعت سے ٹکرائے کوئی ایک مصرع تو امام علی نقی علیہ السلام. اچھا ذمہ داری کیا ساری جو ہے شعراء کی اور ناظم کی بھی ہوتی ہے؟ نہیں. آپ لوگ کم سے کم امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کا جشن ہے تو کوئی ایسا نعرہ ترتیب دیا کریے ہر سال کہ ایک نعرہ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے اس جشن میں لگا کرے کہ جیسے نعرہ حیدری ہے، کہیے یا علی، نعرہ حیدری، جیسے آپ نعرہ لگاتے ہیں ویسے ہی امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے علماء کی بستی ہے. اور ماشاءاللہ شعراء یہاں پہ قصیدہ سننے والے اور قصائد پسند اور شعراء خطبہ کو سننے والے لوگ رہتے ہیں تو نعرہ آپ جو ہے لکھ لیا کریے. میں یہاں سے مصرے پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے کوئی مصرع ابھی تک پڑھا نہیں گیا. غالباً میں جب سے بیٹھا ہوا ہوں یہ شکایت آئی تو پھر نظامت کی ناظم کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ سن لیجئے مطلب کہ دنیائے روزگار امام نقی سے ہے. اب دیکھیے ذمہ داری میری تھی، میں نبھا رہا ہوں کہ دنیائے روزگار امام نقی سے ہے، دنیائے روزگار امام نقی سے ہے، عالم یہ مشکبار امام نقی سے ہے. مانا کہ ظلم چین کی دیوار تھا مگر اب اس میں بھی درار امام نقی سے ہے. مانا کہ ظلم چین کی دیوار تھا مگر اب اس میں بھی درار امام نقی سے ہے. ذمہ داری میری تھی تو بحیثیت شاعر بھی آپ نے سن لیا، بحیثیت ناظم بھی بعد میں آپ نے سن لیا. عظیم بھائی ہیں، مدثر بھائی ہیں اور دیگر ہمارے کمیٹی کے لوگ ہیں، ان سے ملاقات میں بعد میں کروں گا. دیکھیں بحیثیت شاعر بھی پڑھ رہا ہوں اور بحیثیت ناظم بھی. اب یہاں سے میں کچھ شعر آپ کے حوالے کروں تاکہ سلیم بلرام پوری صاحب کو آپ کے حوالے کر سکوں. یہاں سے مصرے سنیے، بالکل نئے مصرے. ایک شعر میں نے نہیں پڑھا تھا، وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں کہ سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں، جواب اس کو ملے گا جزا. وہیں سے جوڑ رہا ہوں، سوال اس نے کیا ہے خطا کے لہجے میں، جواب اس کو ملے گا جزا کے لہجے میں. جناب فروا کے قاسم کا خون شامل ہے، بڑی مٹھاس ہے خاک شفا کے لہجے میں. بڑی
مٹھاس ہے خاکے شفا کے لہجے میں، علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ. یہیں تک میں نے چھوڑا تھا آپ کو. ایک شعر سنا رہا ہوں چاہے جیسے سنیے کہ علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ. علی کے لہجے سے، بلال بھائی میں دعائیں چاہتا ہوں، علی کے لہجے سے پلٹے گی ظلم کا تختہ. خود اپنے آپ کو زینب چھپا کے لہجے میں سنیے کہ حسین و منی سے حر نے من الحسین تلک. نہ جب تک پہلا مصرع پہنچ نہیں جاتا دوسرا مصرع نہیں پہنچاؤں گا. سب کو متوجہ کر رہا ہوں، خون جگر ہے چاہے جیسے سنیے گا کہ حسین و منی سے حر نے من الحسین تلک. اذان صبح سنی مصطفیٰ کے لہجے میں کا آغاز ہوتا ہے اور محفلیں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں، اور اشارہ ہوا ہے کہ مدحت کی کائنات کا وہ شمس جہاں کہیں بھی ہو وہ پھر اس مدحت کے آسمان پہ طلوع ہو جائے. میں مولانا شمس تبریز صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو وہ فرش محفل پہ تشریف لے آئیں. اے بھیا ایسا ہے کہ ذمہ داری اب ہماری ہے. یہ جو پیچھے نوجوان ہیں ذرا آگے آ جائیے، آپ آگے آ جائیے ذرا. دیکھیں بزرگ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے رہیں. بھائی آپ لوگ سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں بھیا تھوڑا آگے آ جائیے. آپ حضرات جو محفل کا ماحول ہے اس محفل کے ماحول کو برقرار رکھیے. تھوڑا سا آگے آ جائیے. آئیے قریب آ جائیے، قریب آئیے. ہاں ہم ہی کو بلانا پڑے. آئیے قریب آ جائیے. یہ بہت بڑا خلا ہے، یہ مجمع تک شاید پہنچ نہیں پا رہا ہے. تھوڑا قریب آئیے آپ حضرات، تھوڑا قریب آ جائیے. بھیا تھوڑا سا اور آ جائیے، تھوڑا سا اور قریب آ جائیے. میں لکھنؤ سے یہاں آ گیا ہوں. نعرہ حیدری. اب ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اپنی باتیں بند کیجئے تو شاعر کچھ پڑھے. یہ کچھ باتیں جو ہو رہی ہیں بچوں سے میں کہہ رہا ہوں اپنی باتوں کو تھوڑا سا بند کر دیں تو اب شاعر اپنا شعر آپ تک پہنچائے. اور یہاں سے مولانا شمس تبریز صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے. اور بات سینے پہ بس یہ سمجھ لیے پتھر رکھ کے میں مطلب پڑھنے جا رہا ہوں چاہے جیسے سن لیجئے. مولانا بلال کاظمی صاحب تشریف فرما گئے، مولانا وقار سلطان پوری صاحب ہیں، شمس تبریز صاحب ہیں. بھئی یہی اصلاح ہو جائے بطور اصلاح. سنیے گا یہاں سے لے کے سرفراز گنج تک کی داد چاہتا ہوں. سنیے چاہے جیسے سنیے مطلب پڑھنے جا رہا ہوں اور مجھے لگے کہ یہاں دو گاؤں بیٹھے ہیں. ملاحظہ فرمائیے مطلب پڑھتا ہوں سینے پہ پتھر رکھ کے، اپنا ہی کلام کسی شاعر کا کلام نہیں پڑھتا ہوں. مطلب سنیے کہ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. بہت آرام سے مطلب سن لیجئے. 10 بار سنانا پڑے گا بھیا مجھے آگے، اس لیے کیونکہ ماحول اگر محفل کا نہیں بنے گا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. یہ ناظم کے سر سیرا باندھا جائے گا کہ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. پھر مصرع ادھر پڑھ کے ادھر پڑھتا ہوں مطلب پڑھ رہا ہوں. یہ کس میں دم تھا بلال بھائی، یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے. ذرا سا جاگیے. نعرہ حیدری. یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. ماحول بنائیے شمس صاحب آپ کے حوالے. یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے. بھیا اسٹیج پہ باتیں ہوتی رہیں گی اور اگر میں چلا گیا تو دوبارہ شعر نہیں آئے گا یہ سمجھ لیجئے. اور جو باتیں کرے گا ہار اسی کے سر میں آئے گا. سن لیجئے گا باتیں نہ کیجئے آپ. کہ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا. مصرع پڑھا ہے کہاں سے مصرع. قضا نے مصروں کی تراش دیکھیں. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا. بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر بقا سے آگے. چاہے جیسے آپ سنیں میں نے کہا کہ کلیجے پہ پتھر رکھ کے میں کلام پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ موقع نہیں تھا. کہ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے. فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو اس انتہا سے آگے. قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا. بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر. بقار بھائی بقا کی خاطر بقا سے آگے. سنیے ہمارے سجدوں کے آگے آگے ہمارے اشکوں کا قافلہ ہے. سنیے مولا آپ کو سلامت رکھیں. چاہے جیسے سنیں آپ. میں بہت آرام سے 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں. ایک شعر کے لیے زحمت ہے یہاں اسٹیج سے داد مل جائے بھائی بہت ہے. ہمارے سجدوں کے آگے آگے
ہمارے سجدوں کے آگے آگے، ترکیب دیکھیں، ہمارے سجدوں کے آگے آگے، ہمارے اشکوں کا قافلہ آگے، ہماری منزل قریب تر ہے، قبولیت ہے دعا سے آگے۔ آئے ہائے مولا آپ کو آباد۔ ہمارے سجدوں، چاہے جیسے سنیے، ایک منزل تک لا رہا ہوں کہ ہمیں شاعری سنی جاتی ہے، ہمارے سجدوں کے آگے آگے، ہمارے سجدوں کے آگے آگے، ہمارے اشکوں کا قافلہ آگے۔ بھیا ہر ذرا تیار رکھیے، ہمارے سجدوں کے آگے آگے، ہمارے اشکوں کا قافلہ ہے، ہماری منزل قریب تر ہے، قبولیت ہے دعا سے آگے۔ گوری خالصہ والوں سنیے، مصرع پڑھتا ہوں کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے۔ اے مولا آپ کو آباد رکھیں۔ جو لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک بیٹھتے ہیں۔ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے، فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک عزا سے آگے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ نعرہ حیدری! سنیے گا، ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، سنیے گا کہ تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے، فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک عزا سے آگے۔ سنیے، ہمیں زیارت سے روک لو تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے۔ سنیے، چاہے مصرع چاہے جیسے سنیے، لبیک یا حسین کا ترجمہ کیا ہے دوسرے مصرے میں، سنیے گا کہ ہمیں زیارت سے روک لو تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے، صدائے حلمن نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ چاہے جیسے سنیں، آپ ایک منزل تک لا رہا ہوں۔ دیکھیں وقار صاحب ہیں، مولانا ہیں، دعائیں مل گئی ہیں، میں ایک شعر تک عظیم صاحب مدثر صاحب شعر سنیے کہ ہمارے سینوں، دیکھیے میں اپنے کلام پڑھ رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا کہ ہمیں زیارت سے روک لو تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے، ہمیں زیارت سے روک لو تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے، صدائے حلمن نکل چکی ہے ہر ایک صدی کی صدا سے آگے۔ سنو، وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپِ غازی کی بات کیجئے۔ مصرع پڑھا ہے آپ کی بات۔ وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپِ غازی کی بات کیجئے، جری کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا سے آگے۔ آباد رہیے، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا، دو شعر کی زحمت ہے کہ جری کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا سے آگے۔ شعر سنیے کہ کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے، علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے۔ آباد رہیں آپ، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ ایک شعر کی زحمت ہے جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں کہ وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپِ غازی کی بات کیجئے، جری کے نقش قدم ملے۔ دیکھیں، ٹھہر جائیے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ تولا کا ثبوت آپ نے دیا، اب تبرہ کا ثبوت ہونا چاہیے۔ مولانا بلال کاظمی صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے وقار صاحب ہیں۔ دیکھیے، عربی میں تبت یدا کا استعمال الف مقصورہ کے ساتھ ہے، لیکن شعراء نے، ادبا نے الف کے ساتھ بھی اردو میں جب سلام لکھا ہے تو اردو کے ساتھ بھی، یعنی جہاں الف کا قافیہ ہو وہاں الف مقصورہ کے قافیے کا جو قافیہ ہے الف مقصورہ کے ساتھ وہ استعمال کیا ہے، اور شعراء کے ہاں یہ قافیہ پایا گیا ہے۔ ہم نے کلام میں دیکھا، یہ تائید فرمائیں گے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی ایک مصرع بھی تھا کہ دم عیسیٰ، ایک مصرع تھا، مولانا بلال کاظمی صاحب کا کلام ہے اس پہ پورا، کہ ہاں مصرع مولانا بلال کاظمی صاحب کا مصرع تھا، دم عیسیٰ ہوگا، ہاں دم عیسیٰ ہوگا، وہ الف مقصورہ کے ساتھ تھا۔ سنیے، میں وقار بھائی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جری کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا سے آگے۔ وقار صاحب، جری کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا۔ شعر سنیے کہ کسی میں طاقت نہیں جو چھو لے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے، علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا۔ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے۔ کسی میں طاقت نہیں جو چھولے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے، کسی میں طاقت نہیں جو چھولے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے،
علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے، وہ جن کے ہاتھوں نے در جلایا، نبی کی بیٹی کا دل دکھایا، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے، بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں، خدا سے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن مجھے صرف کرنا تھا، بعد میں شکایت ہوتی، قافیہ ہونا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا۔ ارے مصرع پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں، وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے۔ اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے؟ وہ ادن و منی کی منزلیں تھیں، حسین منزل کی انتہا ہے۔ اب اس کے آگے خدا خدا ہے، کوئی گیا ہے خدا سے آگے؟ بروز محشر وہ ہاتھ ٹوٹے پڑے ہیں تبت یدا سے آگے، کسی میں طاقت نہیں جو چھولے، کسی میں ہمت نہیں بجھا دے، علی کی بیٹی جو لے گئی ہے چراغ ماتم ہوا سے آگے۔ علم اور جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ؟ تو آج کل یہ آواز اٹھنے لگی ہمارے ہاں بھی، بھائی جلدی سے اٹھ جائے جسے اٹھنا ہے۔ آج یہ آواز اٹھنے لگی کہ بھائی جو علیہ السلام ہیں انہیں بھی تو رضی اللہ کہیے۔ بھئی یہ اٹھ رہی ہے کہ نہیں آواز؟ مدثر صاحب، جو علیہ السلام ہیں انہیں بھی رضی اللہ کہیے۔ دیکھیے آپ کہیں گے کیونکہ گوری خالصہ کے ہیں، اور جو علیہ السلام ہیں انہیں رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن ہمارے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو علیہ السلام ہیں انہیں رضی اللہ کہا جائے۔ تو صاحبان منبر کے لیے ایک میسج ہے احقر الزمن طالب علم خاکسار کی طرف سے، کہ منبر پہ آنے کے بعد ہمارے نوجوانوں کو نئی فکر دیجئے، نیا اسلام نہ دیجئے۔ نہیں آپ ہیں نہیں یہاں پہ، اس لیے کہ مجھے شبروز کانپوری صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ مدثر صاحب، آج کی پوری محفل کا تحفہ دے رہا ہوں، آج کی رات کا تحفہ قبول کیجئے گوری خالصہ میں۔ سنیے گا کہ جو علیہ السلام ہے انہیں بھی رضی اللہ کہیے، غیروں سے ڈر نہیں ہے، اب جتنا اپنوں سے ڈر ہے۔ جب بارڈر پہ حالات خراب ہوتے تھے تو جو فقہا جواب دے کر اور رفع چلے گئے وہ تو دے چکے، ہم بڑے سخت دور کے خطیب اور ذاکر اور ناظم و شاعر ہیں۔ اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، پانی ڈالیے آگ بجھائیے، اپنوں سے خطرہ ہے۔ آج اپنے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جواب دینا صرف ذاکر اور عالم پہ واجب نہیں ہے، ہر اس بشر پہ واجب ہے کہ جو خدیجہ کا نمک کھا رہا ہے۔ اور یہ عجیب بات کہہ رہا ہوں، صرف ذاکر اور عالم کے لیے نہیں، میں واجب سمجھتا ہوں، یہ میسج دے رہا ہوں، ورنہ کوئی موضوع نہیں تھا۔ بات علم اور جھنڈے کی تو اس لیے خاکہ کھینچ دیا انہوں نے۔ تو اب جواب سنتے جائیے، گوری خالصہ میں تحفہ دے رہا ہوں کہ آج منبروں سے ہمارے یہاں اپنے علاقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ علیہ السلام کو رضی اللہ کہہ دیا جائے۔ یوٹیوب سے جڑے ہیں آپ تو کیا جاتا ہے؟ ارے انہیں جا کے بتائیے کہ اردو لٹریچر ٹھیک سے پڑھیں، عربی لٹریچر تو بہت دور، یہ مکتب فکر جعفریہ ہے، یہاں تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ جھنڈا جھنڈا رہے گا، علم علم رہے گا۔ یہ مکتب فکر جعفریہ ہے، یہاں پہ ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں۔ جھنڈا جھنڈا رہے گا، علم علم رہے گا۔ سنیے، ہم اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں، آزاداری کے دشمن کو نہیں بخشتے۔ ہم اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اہل بیت کے دشمنوں کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کچھ علاقے ایسے بنجر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنوں پہ تبرہ کرنا جانتے ہیں، جب قاتل زہرا کی بات آتی ہے تو تالے لگ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں جو میں نے مولانا شمس تبریز صاحب کے کہا تھا، آج یہاں پہ کہہ رہا ہوں، وقار صاحب گواہ ہیں، وہیں بیٹھے تھے منبر کے پاس، آپ چاہے جیسے سنیے کہ ایران امریکہ پہ حملہ کر رہا ہے اور امریکہ ایران کا دشمن ہے۔ اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہہ دوں سرکار آپ دونوں میں سے کسے مانتے ہیں، تو یہ کہیں گے امریکہ کو، تو مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ایران سے دشمنی ہے یا نہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ میں یہ تحفہ دے کر جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اگر ان سے میں پوچھ لوں کہ کسے مانتے تو یہ کہیں گے امریکہ کو، تو پوچھنے کی ضرورت ہے ایران کے دشمن ہیں یا نہیں۔ ہم جب امریکہ کو مانتے ہیں تو ایران کے کیوں ہوں گے آپ؟ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے محب ہیں
تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ امریکہ کا دشمن ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایران کے چاہنے والے ہیں تو امریکہ کے ہاتھ نہیں ملا سکتے، امریکہ سے ہاتھ ملا لیا تو ایران سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اما جب ایران کا چاہنے والا امریکہ کا دوست نہیں ہو سکتا تو قاتل زہرا علی والوں کا دوست کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اس پیغام کو سنبھال کے رکھیے گا۔ آج اپنوں کے یہاں یہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ آگے جا کے اسی محفل کو آگے بڑھائیں گے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مائنڈ کو بچا کر رکھیں، اپنے دماغ کو بچا کر رکھیں۔ اگر مائنڈ واش کر دیا گیا نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، جو ہے آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہر پہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں شم تبریز صاحب کے مصروں کے ساتھ۔ جی آپ اچھا مچھلیاں پانی میں، دیکھیے خدا کے میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، شبروز صاحب جب تک آ رہے ہیں کہ پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ اچھا ناظم سے فرمائش کہیں کہیں ہوتی ہے، یہاں ہو رہی ہے۔ ایک مصرع ہوا تھا، کچھ چہرے نئے ہیں میرے سامنے، مصرع ہوا تھا پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں، پانی میں مچھلیاں ہیں ویسے ہی سنیے گا، مدت اہل بیت کا قرآن پرانا نہیں ہوتا، ہاں ویسے ہی سنیے گا، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں۔ ساگر صاحب چلے گئے، ان کے علاقے کی تضمین ہے یہ مصرع۔ جب سرزمین دوسی پورا بنارس پہنچا، اچھے اچھے انگشت بدندہ تھے، لیکن جب مصرع پہنچا تو علی والے جیسا سوال ویسا جواب، مصرع لگا کے تضمین کر دی، گرہ کیا لگائی کہ قیامت تک کوئی وہ گرہ کھول نہیں سکتا، ایسی گرہ لگائی اور مصرع دے دیا۔ سنیے، پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں، کسی نے کہا آرٹیفیشل ہوں گی، کسی نے کہا مر گئی ہوں گی، لیکن علی والے نے کہا مصرع ہے تو لگے گا۔ کہا کیا؟ کب پانی میں مچھلیاں ہیں مگر تیرتی نہیں، کہا کب ہوتی ہے جب اذان تو کچھ دیر کے لیے۔ کلام پیش کر رہے تھے حضرات، مقطع محفل دل تھام کے بیٹھو میری باری آئی ہے۔ مقطع محفل محترم معظم مکرم علی جناب مولانا مؤذن ولایت علی بلال کاظمی صاحب قبلہ آپ کے حوالے ہو رہے ہیں۔ حضرات یہاں بات چیت تھوڑی سی بند کر لیں، تھوڑا سا آپ اس وادی سے نکل جائیں۔ آپ نے لکھنؤ میں رہ کے، ہمارے یہ سب لکھنؤ والے بیٹھے ہیں جو لکھنؤ میں رہتے ہیں، یہاں رہنے والے، عرفی لکھنوی صاحب کو آپ نے سنا ہے۔ عرفی لکھنوی صاحب کے 4 مصروں سے میں ہر پہ التماس لے کے پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ عرفی لکھنوی، دیکھیے لکھنؤ کسے کہتے ہیں اور پھر لکھنؤ لے جاؤں میں آپ کو۔ عرفی لکھنوی سنیے بھئی، لکھنؤ گہوارہ ادب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک صلوات تو قیمت بنتی ہے کہ ایک صلوات پڑھ دی تو میں مصرے سناؤں۔ وہ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ سر جو خم پائے فخر اسماعیل پہ خم ہو گیا، ہاں سر جو پائے فخر اسماعیل پہ خم ہو گیا۔ دیکھیں بہت کم ناظم کوٹ کرتے ہیں ایسے شعراء کو، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ عرفی لکھنوی صاحب جیسے شعراء کو سنایا جائے، کہ نئی جنریشن جو نہیں سن رہی ہے سنیے، ایسے شاعر ہوتے ہیں۔ اور آج لکھنؤ کی سرزمین پہ ایسے شعراء ہیں کہ سر جو فخر پائے اسماعیل پہ خم ہو گیا۔ دوسرا مصرع سنبھالیے گا، رعایتیں دیکھیے۔ سر جو پائے فخر اسماعیل پہ خم ہو گیا، ہور کے ماتھے کا پسینہ آب زمزم ہو گیا۔ اب سنیے 2 مصرے جہاں تک لانا چاہ رہا تھا بھیا، جو کچھ لوگ جو ہیں دیکھ رہے ہیں تو اب بول لیں، میں دعائیں چاہتا ہوں کہ سر جو پائے فخر اسماعیل پہ خم ہو گیا۔ سنیے، سر جو پائے فخر اسماعیل پہ خم ہو گیا، ایسے شعراء کو بھی سنا کیجئے اور بلایا کیجئے۔ سر جو پائے فخر اسماعیل پہ خم ہو گیا، ہور کے ماتھے کا پسینہ آب زمزم ہو گیا۔ جب خدائے تشنگی نے روح نصرت پھونک دی، شام کا ہر صبح کی دنیا کا آدم ہو گیا۔ جب خدائے تشنگی نے روح نصرت پھونک دی، شام کا ہر صبح کی دنیا کا آدم ہو گیا۔ شام کا ہر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شام کا اور صبح کی دنیا کا آدم ہو گیا. آئیے میں بڑی ادب و احترام سے پہ التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مؤذن ولایت علی علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب کی خدمت میں. کوئی مصرع نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک ربائی تو ضرور پڑھوں گا تاکہ شرکت ہو. میرا نی صلی اللہ مقامہ خدائے سخن رحمۃ اللہ علیہ. سنیے حاضر کرتا ہوں وہ مصرع سن لیے بھیا. صلوات پڑھ کے یہ سناٹا توڑیے آپ.